ابو حافظ طاہر کلیم صاحب جو بڑے ہی پیارے انداز میں صحابہ کرام کی عظمت کے بارے میں آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے، ابھی میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ مولانا مشتاق سلفی صاحب کو وہ آئیں اور آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مولانا مشتاق سلفی صاحب، امیر جمعیت اہل حدیث اسلام آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حمد و ثنا، تعریفات، حمدات، تمجیدات، تسبیحات کی بریائی، کسر کی بڑائی اللہ مالک العلام ذو الجلال والکرام کے ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، روزی رسا، بگنی بنانے والا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، وہ مالک الملک جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانچ کر دے، اسے کو پوچھنے والا نہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسول، خاتم الانبیاء، خاتم الرسول، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کی اور میرے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے۔ احباب گرامی، الحمدللہ ہم ایک مقدس محفل کے اندر موجود ہیں، اور اس سے پہلے میرے برادر اکبر مولانا طاہر کلیم صاحب جو ہماری سب کی محبوب شخصیت ہیں، الحمدللہ وہ بیان فرما رہے تھے قرآن و حدیث کے حوالہ سے اور تعلیم و تربیت کے حوالہ سے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابیات، ان تمام شخصیات کی زندگی کے حوالہ سے انہوں نے بڑے اچھے اور پیارے سبق ہمیں دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ذو الجلال ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، یہ جو مجلس ہے یہ بڑی بابرکت مجلس ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، امام مسلم رحمہ اللہ اس کو اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ ملائکہ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل ذکر
فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے اللہ کے مقرر کردہ فرشتے ہیں یطوفون فی الطرق، جو گلی گلی، کوچہ کوچہ، نگر نگر، بستی بستی، محلہ محلہ، مسجد مسجد، علاقہ علاقہ، ہر جگہ پہ وہ چکر لگاتے گھومتے پھرتے ہیں. اور ان کی ڈیوٹی یہ ہے یلتمسون اہل الذکر، کہ وہ ذکر والوں کو تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کا نام لینے والے کہاں پر ہیں. فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، اور جب وہ اس طرح کی قوم کو پا لیتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کر رہی ہے، قرآن کی محفل ہے، حدیث کی محفل ہے، اللہ کا نام ہے، رسول اللہ کی بات ہے، جب وہ اس طرح کی محفل اور مجلس کو وہ تلاش کر لیتے ہیں، تنادوا، تو پھر وہ ایک دوسرے کو آواز لگاتے ہیں. فرشتے بھی کافی مقدار میں، وہ ایک دوسرے کو پھر بلاتے ہیں، ہلموا الی حاجتکم، بھئی ادھر آ جاؤ، جو تمہاری ضرورت ہے، جن کو تم تلاش کر رہے ہو، وہ تو اس جامع مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، وہ تو گرجا روڈ کی مسجد میں بیٹھے ہیں، یہاں پر وہ اللہ کا ذکر کرنے والے بیٹھے ہیں. ہلموا الی حاجتکم فیحفونہم باجنحتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے اپنے پروں کے اندر سب کو سمیٹتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان کے اوپر آن پڑتی ہے اور سکون ان کے اوپر نازل ہوتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے چکر لگا کر آنے والوں فرشتوں، یہ بتلاؤ کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب اللہ کا اور فرشتوں کا مکالمہ ہے. اللہ پوچھتا ہے کہ فرشتوں بتلاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے. تو آگے سے کہتے ہیں کہ اللہ وہ تیری تسبیح کو بیان کر رہے تھے، تیری تحمید کو بیان کر رہے تھے، تیری حمد کو بیان کر رہے تھے، تیری تقدیس کو بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی کو بیان کر رہے تھے. اللہ پھر فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اچھا وہ میری حمد بیان کرتے ہیں، بڑائی بیان کرتے ہیں، کبریائی بیان کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اے فرشتوں یہ بتلاؤ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ اے فرشتوں بتلاؤ یہ جو ذکر کرنے والے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم اللہ، انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا. اللہ فرماتا ہے اگر میرے بندے مجھے دیکھ لے تو پھر ان کی حالت و کیفیت کیا ہوگی؟ تو فرشتے آگے سے جواب دیتے ہیں کہ اللہ وہ اور زیادہ عبادت کریں گے، اور زیادہ حمد بیان کریں گے، اور زیادہ پاکی بیان کریں گے، اور زیادہ تیری بزرگی کو بیان کریں گے، اور زیادہ وہ عبادت میں شوق رکھیں گے. اللہ فرماتا ہے یہ بتاؤ کہ وہ سوال کیا کر رہے تھے؟ اللہ وہ جنت کا سوال کر رہے تھے. اللہ فرماتا ہے بتلاؤ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، جنت تو انہوں نے نہیں دیکھی. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ جنت دیکھ لیں تو پھر کیا کریں گے؟ فرمایا پھر اس سے بھی زیادہ وہ جنت کا سوال کریں گے کہ یا اللہ جنت بھی عطا فرما، اور جنت بھی جنت الفردوس عطا فرما، اور اس کی نعمتیں عطا فرما. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ مما یتعبدون، کس چیز کی وہ پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے آگے سے کہتے ہیں یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے کہ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما. اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں یہ بتلاؤ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کیا ان بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں یا رب انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا. اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ بتلاؤ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو پھر ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو آگے سے فرشتے کہتے ہیں کہ یا رب اگر میں آپ کے بندے
जहन्नुम को देख लें, वो उससे भी ज्यादा पनाह मांगेंगे, ज्यादा इस्तिगफार करेंगे, ज्यादा नमाज पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, खैरात करेंगे, ज़कात देंगे, सदका तो खैरात करके आएंगे ताकि जहन्नुम से बच सकें। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये सारी बातें जब पूरी होती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उन्हें क्या कहता है? अल्लाह फरमाता है कि मेरे फरिश्तों, तुम सारे गवाह हो जाओ और इस बात पे गवाह हो जाओ कि अन्नी कद गफरतु लहुम, मैंने उन सारे बंदों को माफ कर दिया, सारे मैंने बंदों को माफ कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन फरिश्तों में से एक फरिश्ता बोलता है और वो आगे से सवाल करता है और वो कहता है कि अल्लाह, तूने सारे बंदों को माफ कर दिया, ऐलान कर दिया कि मैं माफ करता हूं। ये एक बंदा ये उस मजलिस में नहीं था, ये उस मजलिस में नहीं था, ये जिक्र नहीं कर रहा था, ये वैसे ही आया जिस तरह ये मस्जिद है, यहां पर बैठे हैं, बाहर से कोई बंदा गुजरा, उसे जरूरत थी, हाजत थी पेशाब की बहाने की, वो आया, टूटी उसने इस्तेमाल की, वाशरूम इस्तेमाल किया, वहां से चलने लगा। या अल्लाह, ये तो वो बंदा है जिसका इस मजलिस से कोई ताल्लुक नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि इस मजलिस की बरकत इतनी है कि अल्लाह ने उस बरकत से उसे भी माफ कर दिया, अल्लाह ने उसे भी माफ कर दिया। ये जो आप बैठे हैं, ये आप कोई आम मजलिस में नहीं बैठे, ये बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत मजलिस है जिसमें कुरान का जिक्र हुआ, कुरान की तिलावत हुई, अल्लाह की हम्द बयान की गई, शेख मोहतरम का बयान हुआ, कुरान के हवाले से, अहले कुरान के हवाले से, सहाबा के हवाले से, शान सहाबा के हवाले से, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों के हवाले से बेहतरीन मजलिस है। इसे आम मजलिस ना समझें और अपनी पूरी तवज्जो जो आने वाले मेहमान गिरामी हैं उनकी तरफ रखी कि आज वो हमें क्या सबक देने के लिए आए। हर कोई अपना कीमती टाइम निकाल कर आया है, मेहमान भी हो, मेजबान भी हो और आप आने वाले मेहमान भी हो, सारे के सारे। तो इस मजलिस से हमने क्या करना है? फायदा उठाना है इंशाअल्लाह। और अल्लाह हमें उन लोगों में ही शामिल फरमा ले कि जिसके बारे में अल्लाह ने कहा था, अन्नी कद गफरतु लहुम, मैंने इन सबको माफ कर दिया। भाई ये कोई आम मजलिस नहीं, अल्लाह अकबर। अहबाब किराम, जो कॉन्फ्रेंस का मौजू है वो हिफ्ज़ कुरान, हाफिज़ कुरान और शान सहाबा के हवाले से। कुरान अल्लाह तबारक व तआला की ला रैब किताब है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये ऐसी किताब है कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई शक शुबा नहीं है, इसमें किसी किस्म का कोई शक शुबा नहीं। बड़ा जबरदस्त लफ्ज बोला है ला रैबा। अगर ग्रामर के थ्रू हमें इसे समझना चाहिए तो इसकी अहमियत और ज्यादा वाज़ेह हो सकती है। ला रैबा, अल्लाह फरमाते किसी किस्म का शक नहीं। हालांकि लोग ढूंढ रहे होते हैं, इसमें लोग तलाश कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते फअम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फयत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिगाअल फितना व इब्तिगाअ तावील, कि जिनके दिल टेढ़े होते हैं ना, वही इस तरह के काम करते हैं, वो कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं। दिमाग उन्हीं का खराब है, वरना ये किताब क्या है? ला रैब, कोई शक नहीं इसमें। ये जो लफ्ज़ ला है ना, लाम लाम जबर अलिफ ला, ये ला नफी जिन्स का है, ला नफी जिन्स का। अल्लाह के बारे में आपका और हमारा अकीदा क्या है? अल्लाह के अलावा क्या कोई इलाह है? अल्लाह के अलावा कोई इलाह है? नहीं है ना। ये वो इलाह है। जब हमने कलमा पढ़ा था तो क्या पढ़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। जब आपका और मेरा अकीदा यह है कि अल्लाह के अलावा इलाह नहीं है, उस ला से हमने ये समझा था ला रैब फीह। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि इस किताब में भी कोई शक नहीं है। जिस तरह अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, इसी तरह इस किताब के अंदर कोई शक नहीं है।
اس میں ہم تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے ایسے اسکالرز کو سنتے ہیں جو خود گمراہ ہیں. اور معیار کیا ہے آج کل؟ شیخ صاحب کو بھی علم ہے, ہم سب کو علم ہے, آپ کو بھی علم ہے, ویورشپ, کہ اس کو سننے والے وہ ملین کے اندر. یہ کوئی سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے سننے والے کتنے ہیں, اس کے ماننے والے کتنے ہیں, یہ کوئی دلیل نہیں. کیونکہ اکثریت کے بارے میں اللہ نے ویسے بھی قرآن میں کہا اکثر مشرک ہیں, اکثر جاہل ہیں, اکثر جہنمی ہیں, اکثر جو ہے بے ہدایتے ہیں. اور کیا فرمایا؟ قلیلا ما تشکرون, تھوڑے ہوتے ہیں جو شکر کرتے ہیں, تھوڑے ہوتے ہیں جو ہدایت کے اوپر ہوتے ہیں. بعد الاسلام غریبا وسيعود غریبا, اسلام جس طرح تھوڑے لوگوں سے شروع ہوا اور آخر بھی وہی حق پر جو ہوں گے وہ تھوڑے ہی ہوں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بڑے پوائنٹ بیان کر رہا ہے, قرآن میں سے دلیلیں نکال رہا ہے, قرآن میں سے بیان کر رہا ہے, یہ کوئی حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. لا ریب فیہ, یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں. اگر تیرا یہ عقیدہ ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے تو پھر قرآن میں بھی کوئی شک نہیں. ایک حدیث پڑھتے اور وہ ہمارا عقیدہ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابھی شیخ محترم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فرما رہے تھے, نبی علیہ السلام نے اس شخصیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ لو کان من بعدی نبی لکان عمر ولكن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ایک اور دلیل سے آپ کو یہ بات سمجھا دیں. آپ نے فرمایا میرے بعد اگر کسی نے پیغمبر ہونا ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے, لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی نہیں. انا خاتم النبیین, میں خاتم النبیین ہوں. لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ جو لا نبی بعدی, نبی کے اوپر لا ہے, یہ بھی وہی لا نفی جنس ہے. جس طرح لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. اسی طرح فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب ایسی ہے اس میں ذرہ برابر بھی شک کوئی نہیں, کوئی شک نہیں اس کتاب میں. لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اور فرمایا کہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اب یہاں سے بھی لوگ گمراہ ہو جاتے. چند دن پہلے علامہ صاحب نے ہماری ڈیوٹی لگائی کہ اسلام آباد میں وکلاء میں, وہاں پر بڑے بڑے وکلاء بیٹھے ہوئے. ان کو جب پتا چلا کہ بھئی جماعت اسلام آباد کا کوئی امیر آیا ہے, بہرحال یہ تو ایک عہدے ہوتے ہیں, ہم فقیر لوگ ہیں, تو انہوں نے کہا باقی مجلس سے چھوڑو, بس اس پوائنٹ کے اوپر آؤ اور بات بھی اپنی کرنی ہے, آپ کی سننی بھی نہیں ہے اور منوانی بھی اپنی. وہ کیا جی؟ وہ کہتا ہے قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین, یہ تو صرف متقین کے لیے, ساڑھے واسطے کوئی نہیں. ھدی للمتقین, میں نے کہا یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے؟ کہتے ہیں سورہ بقرہ. میں کہا بقرہ میں اللہ نے فرمایا ھدی للناس, ھدی للناس. آپ نے پڑھا ہوتا تو آپ کو علم ہوتا. آپ یہ ذہن بنا کے بیٹھے تھے کہ آنے والے مہمان کو انڈر اسٹیمیٹ ہم نے کیسے کرنا ہے. اللہ گواہ ہے, اللہ شان دینے والا, مقام دینے والا, عزت دینے والا, رفعت دینے والا اللہ ہے. اللہ نہ جھکنے دے تو کوئی کسی کو جھکا نہیں سکتا. میں نے کہا یہ تو آپ نے بہانہ بنا لیا. ھدی للمتقین صرف متقین کے لیے ہدایت ہے, صرف متقین کے لیے. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. یہ جو قرآن ہے یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. وبینات من الھدی والفرقان, اور فرمایا کہ ہدایت کی بہت بڑی بڑی دلائل ہیں, اس پہ دلیلیں ہیں, نشانیاں ہیں. لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ متقین کے لیے کہا ہے, باقی لوگوں کے لیے نہیں. جو متقی نہیں ہوگا اس کے لیے ہدایت نہیں ہوگی. وہ یہ سمجھتے ہیں جو متقی نہیں ہوگا وہ ہدایت پر نہیں آ سکتا. گناہگار لوگ تو ان کے لیے تو قرآن ہے نہیں. میں نے کہا پورا پڑھو بھائی. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. سارا پڑھتے جاؤ.
اللہ تعالیٰ بات آپ کو سمجھا رہا ہے کہ متقین کے لیے ہدایت تو ہے. متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. میں نے کہا تیرا ایمان اللہ پر نہیں ہے, تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں دیکھا. میں کہا ایک صرف تو پھر اس کا مطلب متقین کی تیرے اندر بھی آنے والی ہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں لیکن یقین ہے کہ اللہ ہے, خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے. یہاں بڑی بڑی سیٹوں پر بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ نہ کرے. ہر بندے کے لیے ہدایت کا ذریعہ یہ قرآن ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے تیرے لیے بھی میرے لیے بھی. ہاں ایک بات ضرور ہے, یہدی الیہ من ینیب. اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے. تو ایتھے بیٹھا رہے گا نا تینوں ہدایت نہیں ملے گی. ایسے گلتے رہے گا. رجوع کرو, آؤ قرآن پڑھو. صرف سورہ فاتحہ کا کسی کو ترجمہ آ جائے نا, سورہ فاتحہ کا, الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیدھے راستے پر چڑھا دیتا ہے. اکیلا بسم اللہ کا ترجمہ آ جائے راستے پہ انسان چڑھ جاتا ہے. یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں, یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں, عظیم کتاب ہے. لا ریب فیہ. اللہ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں, کسی قسم کا کوئی شک نہیں. اور پھر اس کو پڑھیں, اس کی تلاوت کریں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ, کہ قرآن کی تلاوت کریں. اور پھر پڑھنا بھی ایسے ہے حق کا تلاوتی. شیخ صاحب نے پہلے بھی اس کے بارے میں کہا کہ قرآن کی تلاوت تو کرنی ہے لیکن ویسے جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. صرف مخارج نہیں, 1 منٹ 19 سیکنڈ کا سانس نہیں, صرف اس کی ادائیگی نہیں, بلکہ اس کو پڑھنا ہے جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے, اس کو سمجھنا ہے جس طرح اس کے سمجھنے کا حق ہے. اور اللہ فرمانے کتاب, یہ کتاب ایسی ہے انزل اللہ الیک مبارک, یہ بابرکت کتاب ہے. کس لیے؟ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب, تاکہ اس میں غور و فکر کیا جائے. غور و فکر کریں, یہ اس کے آداب ہے. قرآن کا ادب ہے کہ آپ اس کی تلاوت کریں. قرآن کا ادب ہے کہ اس میں غور و فکر کریں, اسے سمجھ بوجھ کے پڑھیں. اور میں تمام یہ والدین, پیرنٹس جن کے بچے یہاں پر پڑھتے حفظ کرتے, صرف اپنے بچوں کو حفظ تک محدود نہ کرنا. اور یہ صرف ہمارے پاس ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو حفظ کروانا ہے, بس خاندان میں پتہ چل جائے کہ بچہ حافظ ہے, بڑی مارکی کے اندر اس کا پروگرام ہوگا, بچہ حافظ ہے, 1 سال کے بعد ہی پتہ چلتا ہے بچہ تراویح پڑھانے کے قابل. صرف ایک ڈگری کے طور پر کوئی اس میں خاندان میں پتہ چل جائے, اکیلا حافظ نہیں. یہ قرآن بھی یاد کرے, اس کو ترجمہ پڑھائیں, اکیلا حافظ نہ بنائیں, حفظ ضرور کروائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں, ساتھ میں ترجمہ پڑھائیں, انہیں پتہ بھی ہو کہ اللہ قرآن میں کہتا کیا ہے. اللہ قرآن میں کہتا کیا ہے. انتہائی معذرت کے ساتھ, ورنہ وہی ہوگا جس طرح ہمارے پنجابی علماء کرام آتے ہیں, خطبہ اعظام آتے ہیں, وہ جہنم کی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اوپر سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. قرآن کیا کہہ رہا ہے اور آگے سے ان کے ایکسپریشن کچھ ہو رہے ہیں, عوام کے ایکسپریشن ہو رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے, جنت کا تذکرہ آتا آپ رکتے, یقف وقفہ لیتے, ٹھہرتے, اور پھر اللہ سے جنت کا سوال کرتے, اور پھر قرآن پڑھتے. جہنم کا تذکرہ آتا آپ وہاں پر رکتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے کہ اللہ اس عذاب سے ہمیں محفوظ فرما. ہم لوگوں کو علم نہیں. آج میں یہ فیس بک چلا رہا تھا تو ایک چھوٹا سا کلیم, شیخ عبدالعزیز سعیم, ایک بہت بڑے قاری, اللہ ان کی عمر میں برکت کرے, بدری کون سے ملک کے, اللہ اکبر, شیخ کوئی وہ قرآن پڑھتے ہیں, عبدالعزیز سعیم.
چھوٹا سا کلپ سورہ یوسف کا، انہو لا ییأس من روح اللہ، یہاں پر وہ پہنچے تو میری مسز جو ہے وہ بھی ساتھ بیٹھی تھی، تو مجھے کہہ رہے آپ مسکرا رہے ہیں، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کچھ ہوا ہے؟ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ میں نے ان کو اشارہ کیا کہ یہ چونکہ لفظ کا ترجمہ مجھے آتا ہے تو میں ان کی پوری جو انہوں نے آیت کریمہ پڑھی اس کے اوپر اللہ کی شان اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو آگے فرما رہے ہیں کہ ہماری رحمت سے مایوس وہ ہوتا ہے جو صرف کافر ہماری رحمت سے مایوس ہوتا ہے، مسلمان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ کی یہ بات میں اس میں مسکرا رہا ہوں کہ اللہ کی جو رحمت ہے مومن اس کے اوپر یقین کرتا ہے۔ اللہ اکبر، لفظ کا ترجمہ جب آپ کو آتا ہو نا پھر پتہ بھی چلے تراویح میں آپ کھڑے ہیں، قاری صاحب نے پڑھا کیا ہے اور ہم نے اوپر سے سمجھا کیا ہے۔ ترجمہ کی کلاس لگائیں، لازمی لگائیں، ترجمہ پڑھائیں، اپنی اولادوں کو ترجمہ پڑھائیں، انہیں پتہ ہو کہ اللہ قرآن میں کہتا کیا ہے۔ حافظ قرآن کی یقیناً بہت شان ہے، بڑا اس کا رتبہ ہے، بڑا مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك آخر آية من القرآن، کہ اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو بلائے گا اور کہے گا اقرأ ورتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، پڑھ اور سیڑھی چڑھ، ارتقاء، پڑھتا جا سیڑھیاں چڑھتا جا، ورتل آرام آرام سے پڑھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا۔ فإن منزلتک آخر آیہ من القرآن، فرمایا تیرا منزلہ، تیرا رتبہ، تیرا مقام، تیرا ٹھکانہ، تیری جگہ، تیری جنت کی جگہ وہاں پر ہوگی جہاں قرآن پاک کی آخری آیت مکمل ہوگی۔ اب کتنی آیتیں قرآن پاک کی ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین سے آپ شروع کریں مناس کی سین تک، اور پڑھنا بھی حافظ کی رفتار سے نہیں، تراویح والا ماحول نہیں، آرام سے پڑھ۔ اللہ کہہ رہے ورتل کما کنت ترتل، ادھر کوئی حاجی صاحب نہیں کہے گا کہ تراویح 1 گھنٹے میں آپ نے کیوں ختم کیے تھی، آدھے گھنٹے میں پڑھا لی، آج اتنی رکھتے لمبی ہو گئی، نہیں، اللہ کہہ رہے ورتل، ٹھہر کے پڑھ، کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح دنیا میں بھی ٹھہر ٹھہر کے مزے سے تو قرآن پڑھتا تھا، اسی طریقے سے قرآن پڑھتا جا اور سیڑھی چڑھتا جا چڑھتا جا چڑھتا جا، اور تیرا رتبہ، تیرا مقام، تیری جنت وہاں پر ہے، اللہ اکبر، جہاں پر قرآن پاک کی آخری آیت لکھی۔ یہ حافظ قرآن ہے، اور اس کے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ تاج پہنائے گا، تاج الوقار، عزت کا تاج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے ماں باپ کو بلایا جائے گا اور اس کے ماں باپ کو، حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا حلہ پہنائے گا، جنت کا حلہ۔ یہاں پر بچوں نے حفظ کیا ہوگا، آپ کسی مہمان کو بلا لیتے ہیں، مجھے بلا لیتے ہیں، بچہ بڑا خوش ہوگا کہ لو جی اسلام آباد سے آئے تھے قاری صاحب دینے کے لیے نام، کیا کرنا، شیخ صاحب کو بلاتے ہیں، بچے کہیں گے کہ شیخ صاحب آئے تھے، راول پنڈی مرکز اہل حدیث کے وہ خطیب ہیں، بڑے وہ خوش ہو۔ آپ کسی نمبردار کو بلا لیتے ہیں، بچے کہیں گے کہ جناب نمبردار آیا تھا، ہماری آخری جناب جو نشست تھی اس میں انہوں نے آ کے ہمیں ہار پہنایا، پھول پہنایا، تحفہ دیا، گفٹ دیا، سند دی، انعام دیا۔ آپ شہر کے کسی اور بڑے تاجر کو بلا لیتے ہیں، ایم این اے ایم پی اے کو بلا لیتے ہیں، وقت کے کسی علامہ اور فہامہ کو بلا لیتے ہیں۔ انسان کی طرح محدود ہوتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں، اکثر لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں ایم این اے ایم پی اے کو ہاتھ ملانے کے لیے، اور ملا کے پھر وہ کہتے ہیں کہ لو آج میں اس کے ساتھ ملا، فلاں ایم این اے، فلاں ایم پی اے، فلاں وزیر، فلاں مشیر، فلاں وزیر اعظم یا صدر، اس کے ساتھ ہم مل کر آئے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھو ہم کیا ہو رہے ہیں، ہم محسوس ہو رہے ہیں، ہم خوش ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں۔
کہ بڑا خدا بندہ صدر پاکستان، اس نے ہمیں جناب یہ انعام جو ہے وہ دیا، یہ پانی کی بوتل دی، یہ ڈبہ دیا، یہ قرآن کا ایک تحفہ دیا، یہ ہاتھ ملا ہے صدر پاکستان نے. اللہ اکبر. ہم کتنے محسوس ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ اور ماں باپ کی خوش دیدنی اس دن قیامت کے دن کتنی ہوگی کہ اللہ حلہ پہنائے گا اور وہ بھی جنت کا بنا ہے. اللہ حلہ پہنائے گا اور وہ بھی جنت کا. تو کیا خیال ہے یہ دنیا کے یہ جتنے میں نے نام لیے میرے سمیت سارے ہمیں یہ قبول ہے کہ اپنے بچے کو حافظ قرآن عالم قرآن بنائے تاکہ اللہ ہمیں حلہ پہنائے؟ کیا خیال ہے؟ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے نا انشاءاللہ؟ ایک بچے کو لازمی حافظ قرآن لازمی بنائے اپنے تمام بچوں میں سے ایک. میں نے کوشش کی ہے، میرے بچے شیخ صاحب کے شاگرد ہیں، 2 بیٹے دونوں ان کو دے دیے کہ آپ نے ان کو انشاءاللہ بنانا ہے، حافظ قرآن بنائیں، عالم قرآن بنائیں. ایک بچے کو لازمی بنا کر دیں، کیونکہ جو انعامات اس بچے کے حوالہ سے قیامت کے دن آپ کو ملنے والے ہیں آپ اس کا تصور دنیا میں رہتے ہوئے کر بھی نہیں سکتے. جو انعامات اللہ نے دینی، جو انعام دینے، جو آپ کو وہاں پر رتبہ ملنا ہے، جو مقام ملنا ہے، جہاں حافظ قرآن کے ماں باپ کھڑے ہوں گے اور تاج الوقار عزت کا تاج جب ان کے سروں کے اوپر رکھا جائے گا آپ امیجن نہیں کر سکتے. تو احباب گرامی، قرآن عظیم کتاب ہے اور حافظ قرآن جب وہ قرآن سے جڑتا ہے تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ عظیم بن جاتا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع بهم آخرین. فرمایا کہ جو بندہ اس کتاب کے ساتھ جڑتا ہے اللہ اس کو رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے، اور جو اس کی مخالفت کرتا ہے اللہ اسے ذلیل و رسوا کرتا ہے. ہوئے ذلیل و رسوا کے نہیں. اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں جو کہا کرتے تھے یہ سارے شہری کوئی نہیں، ہر کسی نے کبھی کسی کے بارے میں کبھی کسی کے بارے میں عزت اور احترام وقار سب سے زیادہ ہے. شیخ صاحب نے ابھی حدیث بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جتنے بھی لوگ ہیں جس نے بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بھی احسان کیا ہے میں نے اس کا بدلہ دے دیا الا علی ابی بکر. ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے جس کے احسانوں کا بدلہ دیا وہ اللہ ہی چکائے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میری امت کا انبیاء کے بعد کوئی افضل بشر ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. اور عمر رضی اللہ عنہ وہ ہے کہ وہ زمین کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورہ دیا کرتے تھے، اللہ قرآن کی آیتیں اتارتا تھا. تقریباً 18 مقامات اترے، پردے کی آیت دیکھیں، مشورہ دے رہے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا. جو مشورہ عمر رضی اللہ عنہ دے رہے اللہ قرآن نازل کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے پاس مشرک قید ہو کر آتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا، علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، دیگر صحابہ سے پوچھا، سب سے مشورہ لیا. عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تمہارا کیا مشورہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ دے نبی جے جڑے رشتہ دار نے نہ اودے ہاتھ وچ پھڑاؤ انہاں دی گردناں وڈی جاؤ، بس ختم کر دو، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق داری نہیں، ختم. لیکن نبی علیہ السلام نے مشورہ دیگر صحابہ کا مانا کہ چلو یہ کہتی ہیں ان سے جناب فدیہ شدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیتے. اللہ نے قرآن اتار دیا ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں مشورہ عمر کا ہے آسمان پہ عمر کے رب کا بھی وہی مشورہ تھا. اور وہ بدبخت کیا کہتا ہے کہ میں اگر اس دور میں ہوتا نا تو میں یقیناً ابو بکر عمر کے مقام کے اوپر، ابو بکر عمر کے مقام کے اوپر. میں اس کا نام بھی لینا گوارا نہیں کرتا، مجھے اچھے ہی لگتا، لیکن لوگ سمجھ آتے ہیں کہ ہم کہاں سے بات کر رہے ہیں. اب آپ صحابہ کی شان ہے، صحابہ کا رتبہ ہے، صحابہ کا مقام ہے. اور پھر یہ بات بڑی پھیلائی جاتی ہے کہ یہ جناب یہ جو فلاں فلاں صحابہ ہیں یہ فتح کے بعد مسلمان ہوئے اور مجبوراً مسلمان ہوئے. کیا ہوئے؟ وہ کہتے ہیں مجبوراً مسلمان ہوئے. جو فتح کے بعد ہوئے ہیں وہ کیا ہوئے؟ کہتے ہیں مجبوراً مسلمان ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. فرمایا کہ کوئی فتح سے پہلے مسلمان ہو یا فتح کے بعد مسلمان ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر لیا. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ.
اللہ ان سے راضی ہو چکا. اس بات کو کبھی ہم نے سمجھا؟ ماضی کیا ہوتا ہے؟ ماضی گزرا ہوا کہ یہ کام ہو گیا، مسجد بن گئی، میں خطیب لگ گیا، شیخ صاحب امام خطیب لگ گئے، مدیر لگ گئے، ہو چکا یہ کام. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے رضی اللہ. راضیہ جو سیغہ ہے نا، یہ ماضی کا سیغہ ہے. راضیہ راضی ہو گیا، یہ نہیں ہے کہ اللہ ہوگا قیامت کے دن جا کر ہوگا، ایسا نہیں. رضی اللہ، اللہ راضی ہو چکا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ توجہ آپ میری طرف رکھیں. بات سمجھ میں آئی کہ صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ ماضی کا صیغہ بول رہا ہے اور فرما رہا ہے رضی اللہ، اللہ راضی ہو چکا ہے. یہ ماضی کا صیغہ ہے. ماضی گزشتہ ہوتا ہے ہمارا پچھلا. یہ تھا جی میں پہلے فلاں تھا، ایک مثال وہ کہتے ہیں میں پہلے فلاں تھا، میں کل تک امام تھا، امام تھا. اب وہ ماضی ہے ہمارا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر راضیہ کا صیغہ بولا اور کوئی تفریق نہیں کی. باقی ایک الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صحابی کا مقام، اس کا رتبہ، اس کی شان وہ الگ الگ بنائے. ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ جتنے دروازے اس طرف مسجد کی طرف کھلتے ہیں سارے بند کر دو، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دروازہ نہیں بند کرنا، وہ کھلا رہے، وہ دروازہ کھلا رہے. اور یہ نبی علیہ السلام کی یہ جو بات ہے لو کان من بعد نبی لکان عمر، جو صفات، جو وصف، جو علم، بردباری، علم، اخلاق، رویہ، اللہ اکبر، جو ایک نبی کا ہوتا ہے نا وہ ساری صفات کے ساتھ متصف تھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. جائیں تفسیر پڑھیں اس میں. جو ایک نبی کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، جو علم ہوتا ہے، بردباری ہوتی، جو علم ہوتا ہے، جو اخلاق ہوتے ہیں، جو ایک نبی کے اندر پایا جاتا ہے، وہ سارے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اندر پائے جاتے تھے. لیکن یہ الگ بات تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ختم نبوت کا اعلان کرنے آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، کتنی ایسی جگہ ہیں، موقع ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارتیں اور خوشخبریاں دی. ہاں بھائی مسجد کی جگہ کون لے کر دیتا ہے؟ کون لے کر دیتا ہے؟ میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. عثمان رضی اللہ عنہ نے جنت جو ہے وہ مسجد کی جگہ وقف کی، نبی علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری دی. کون ہے بھائی؟ یہ جو بیر روما ہے، یہ ایک دن ہم پانی بھرتے ہیں، ایک دن یہودی پانی بھرتے. پہلے باری یہودیوں کی ہے، بعد میں ہماری ہے. وہ پانی سارا بھر کے چلے جاتے. جب مسلمانوں کی باری آتی ہے پانی بھی کم ملتا ہے، مشقت بھی زیادہ ہوتی، تکلیف میں ہے. کون ہے جو خرید کر اسے وقف کر دے؟ میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. اللہ اکبر، نبی نے اعلان کیا، اللہ اکبر اللہ. عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی میں یہ خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں. آپ نے کیا فرمایا؟ میں تجھے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. یہ وہی عثمان نہیں رضی اللہ تعالیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ جاؤ فنڈ لے کر آؤ، صحابہ جاؤ فنڈ لے کر آؤ، بہت دور تک ہم نے جانا ہے، لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے جانا ہے. صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں کے اندر جاتے ہیں، سامان لے کر آ رہے. عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو کہہ رہے کہ عمر آج کل تیرے حالات بڑے زبردست ہیں، بہت اچھے حالات چل رہے ہیں، مال پیسہ سب کچھ وافر مقدار میں. اس مرتبہ تیرے پاس بڑا چانس ہے، اس مرتبہ تیرے پاس بڑا چانس ہے کہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ نیکی میں بڑھ جائے. حریص سے، نیکی کے لیے حریص سے، دکھاوا نہیں تھا. کیا کیا؟ گھر میں گئے، گھر کا آدھا سامان لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا اور بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس مرتبہ میں بڑھوں گا، اس مرتبہ میں بڑھوں گا. نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور فرمایا ابو بکر تم کیا لے کر آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو کچھ تھا لے کر آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا. عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ عمر تو پوری زندگی میں لگے رہنا،
ایک رات جو ابو بکر نے اللہ کے نبی کے ساتھ ثانیت نہیں اذ ہما فی الغار وہ جو گزاری تھی تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا. وہی موقع ہے, صحابہ کرام آ رہے غلہ لے کر آ رہے, اس میں عثمان رضی اللہ عنہ بھی آئے, درہم اور دینار چاندی سکے لے کر آئے, سونے کے سکے چاندی کے سکے, باہر جناب اونٹ کھڑے ہیں, گھوڑے کھڑے ہیں, ساز و سامان ہے, اور اپنی جھولی کو یوں پکڑا ہوا ہے, لائے اور لا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جھولی میں ڈالا. آپ نے اپنے ایک ہاتھ سے اس جھولی کو یوں سمیٹا اور دوسرے ہاتھ کو آپ بیچ میں ڈالتے تھے اور سکوں کو یوں اوپر کر کے نیچے اچھالتے تھے, اچھالتے گئے اور کیا فرماتے, ما ضر ابن عفان ما عمل بعد هذا اليوم, عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے تب بھی اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. نقصان نہیں ہوگا اس کو. سیدنا عثمان رضی اللہ اور حیدر کراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا ہی عظمت ہے, کیا ہی شان ہے, کیا ہی رتبہ ہے, کیا ہی مقام ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے اس چچا کے بیٹے اور اپنے داماد, چچا کے بیٹے اور اپنے داماد جن کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا اور اس بیٹی کا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگتے جگر ہے. اللہ اکبر, میرے وہ حدیث یاد آتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی کے پاس آئے نا تو کہا کہ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈ کے آئے. فاطمہ, پورے مدینے میں مجھے علی سے اچھا لگا ہی کوئی نہیں. فاطمہ, علی سے بہتر مجھے کوئی لگا ہی کوئی نہیں. اس کی غریبی کے اوپر نہ جانا, اس کی غریبی اور فقیری کو نہ دیکھنا. میں نے تیرے لیے چنا ہے, خود محمد نے چنا ہے تو علی رضی اللہ عنہ کو چنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. علی المرتضی رضی اللہ عنہ صحابی, نبی کے چچا کے بیٹے, آپ کے داماد, اور آپ علیہ السلام بڑے پیار سے اپنا بھائی کہا کرتے تھے, میرے بھائی تیرا کیا حال ہے. قوم یا ابا تراب, وہ موقع کہ جب آپ اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے پوچھتے علی کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. تو وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کوئی آپس میں معاملہ ہوا ہے, بس وہ ناراض ہو کے چلے گئے. آپ نے صحابہ کرام کو دوڑایا, بھائی جاؤ آپ بھی تلاش کرو, میں بھی دیکھتا ہوں. دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو وہ مسجد میں بالکل چیت لیٹے ہوئے, مٹی کے اوپر جناب وہ لیٹے ہوئے مسجد میں. نبی علیہ السلام نے ان کو اٹھایا, ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا قوم یا ابا تراب, مٹی کے ابا کھڑے ہو جاؤ. لوگ کہتے ہیں یہ ابو بکر صدیق اور عمر اور عثمان ان کی شان کو بیان کرتے ہیں, علی رضی اللہ عنہ کی شان کو بیان نہیں کرتے. غلط کہتے ہیں, غلط کہتے ہیں کہ نہیں. علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہمیں تو اس نام سے اتنا پیار ہے, ان کے بچوں سے اتنا پیار ہے. حسنین کریمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے, آپ کے اپنے بیٹے. آپ علیہ السلام عصر کی نماز پڑھانے کے بعد اکثر ایک بازار کی طرف جایا کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میں ساتھ ہوا کرتا تھا. آپ جب وہاں سے واپس پلٹتے تو سیدھا اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لاتے اور آتے ہی اندر ایک بات کہا کرتے تھے, این لکا, این لکا, چھوٹو کہاں ہے, چھوٹو, چھوٹو کدھر ہے. لکا کہتے ہیں چھوٹو کو, بڑے پیار سے کہا کرتے تھے. کس کو؟ حسنین کریمین کو. چھوٹو کہاں ہے بھائی, اپنی بیٹی سے پوچھتے. اور بیٹی آگے سے کیا فرماتی, اللہ کے نبی میں ان کو نہلا رہی ہوں, ابھی اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنا کے آپ کی طرف بھیجتی ہوں, میں قربان جاؤں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے اپنے پاؤں کے بل بیٹھے رہتے اتنی دیر تک جب تک یہ دونوں صحابی نبی کے نواسے حسنین کریمین, حسن رضی اللہ عنہ, حسین رضی اللہ عنہ, دونوں نہ آ جاتے. اور جب یہ دونوں آتے نبی علیہ السلام اپنی دونوں بازوں کو یوں پھیلاتے اور پھیلا کے ان دونوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے اور پھر کہتے اللہم انی احبہما فاحبہما واحبب من یحبہما. اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان دونوں سے پیار فرما, جو ان دونوں سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار فرما. میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی پیار فرما, اور جو ان دونوں سے پیار کرے تم ان سے بھی پیار فرما. اور بھائی بتاؤ, آپ سارے حسنین کریمین سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ہاتھ کھڑا کر کے کہو کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ سارے کرتے ہیں نا. اچھا ایک اور بات, ایک اور چیز, اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کا دشمن ہے ابو جہل. کون ہے؟ ابو جہل.
اور دشمن ہے ابو لہب. ابو لہب دشمن، ابو جہل دشمن. آپ میں سے کسی کا بھی کوئی بچہ گھر میں لڑکا پیدا ہو جائے، کیا آپ اپنے بچے کا نام ابو جہل رکھنا پسند کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ کیونکہ اللہ کے نبی کا وہ کیا ہے؟ دشمن ہے. اللہ کے نبی کا کیا ہے؟ دشمن ہے. یقیناً آپ میں سے کوئی بندہ بھی یہ بات پسند نہیں کرے گا کہ ہم اپنی اولاد کا نام ابو جہل رکھ دیں یا ابو لہب رکھ دیں. نہیں کرو گے نا؟ لیکن آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور آپ فوری طور پر قاری صاحب سے رابطہ کرتے ہیں، نام کیا رکھے؟ وہ کہتے ہیں حسن رکھ دو. یا آپ خود ہی رکھ لیتے؟ نام کیا رکھتے ہیں؟ حسن رکھتے ہیں. نام کیا رکھتے ہیں؟ حسین رکھتے ہیں. نام کیا رکھتے ہیں؟ حیدر کرار رکھتے ہیں. نام کیا رکھتے ہیں؟ علی رکھتے ہیں. نام کیا رکھتے ہیں؟ ابوبکر، عمر، عثمان رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ کہ ان ساری شخصیات سے جس بندے نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وہ محبت کرتا ہے. ہے اس طرح کے نہیں جی یار ساڈے نال دے نال بلائے یہ لوگ صحیح نہیں ہے. وہ ابھی جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا جہلم والی شخصیت، وہ لازمی حدیثوں کو رشتہ ہے جو ہے وہ دینا ہوتا ہے بیچ میں، کہ باقی سب کے نام ہوں گے، ان کے نام نہیں ہوں گے. شیخ میری مسجد کا نام حسین ابن علی، اور میرے دو بیٹے ان کے پاس پڑھتے ہیں، ایک کا نام حسن ہے اور دوسرے کا نام حسین. شیخ کے شاگرد، ایک کا نام حسن، ایک کا نام حسین اور تیسرے کا نام حیدر کرار. کیوں رکھے ہیں؟ ہمیں ان ناموں سے محبت ہے، ان شخصیات سے محبت ہے. اللہ اکبر. جن شخصیات سے محبت تھی اور وہ دعا بھی فرمائی تھی کہ اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار فرما. ہم نے اس حدیث کو دیکھتے ہوئے اپنے بچوں کے نام حسن و حسین حیدر رکھو گے انشاءاللہ. بچے پیدا ہونا حسن و حسین رکھو. یہ بھی آپ کو بتا دوں اللہ کے نبی نے یہ نام چینج کروائے تھے. علی رضی اللہ عنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا نا، پوچھا کہ نام کیا رکھا ہے؟ نام کیا رکھا؟ انہوں نے کہا حرب رکھا. حرب کا معنی جنگجو ہوتا ہے، لڑائی کرنے والا. انہوں نے کہا میں نے حرب رکھا ہے. آپ نے فرمایا نہیں بھائی، یہ میرا حسن ہے. یہ میرا کیا ہے؟ یہ حسن ہے. دوسرا بچہ پیدا ہوا، پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا کہ حرب رکھا ہے، وہی جنگجو. اللہ اکبر. علی رضی اللہ عنہ کی جو طبیعت تھی نا، بڑی زبردست جوشیلی، جہاد کرنے والی، میدانوں میں کافروں کو پلٹانے والی. پوری حدیث شیخ صاحب نے سنائی. خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اس بندے کے ہاتھ میں میں کل جھنڈا پکڑاؤں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیبر کو فتح لکھا. اللہ اکبر. صحابہ کرام حالانکہ آگے ہو رہے تھے، آگے نماز پڑھ کے کہ شاید ہمارا نام آ جائے، ہمارے ہاتھ میں آ جائے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ صحابہ اکرام زور سے یہ بات کر رہے تھے. اللہ کے نبی، علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں درد ہے، علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں درد ہے، ان کی آنکھوں میں درد ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ. آشوب چشم تھا، آپ نے لعاب نکالا، ان کی آنکھوں میں ڈالا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دی. اللہ نے اللہ اکبر صحت اور شفا سے نوازا. اللہ کے نبی نے جھنڈا ان کے ہاتھ میں پکڑایا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار کیا. وہ مرحب جو ہے وہ کہا کرتا تھا کہ میں وہ بندہ ہوں کہ میرے مقابلے میں کوئی پیدا نہیں ہوا. میں وہ بندہ ہوں کہ جس کے مقابلے میں کوئی ماں نے کوئی بچہ نہیں جما، کوئی بچہ نہیں جنا. لیکن وہ کیا کہتے؟ اللہ اکبر. انا الذی سمتنی امی حیدرا. میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے نام حیدر رکھا ہے، اور شیر کی دھاڑ اور اس کی لپک سے بھی زیادہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی دھاڑ بھی اور لپک. اب ہمیں ان شخصیات سے پیار ہے. یہ سارے نبی کے یار ہیں. ابو بکر صدیق ہوں، عمر خطاب ہوں، عثمان ذو النورین ہوں، علی المرتضیٰ ہوں، حسنین کریمین ہوں، ابو عبیدہ ابن جراح ہوں، سعد ہوں یا سعید ہوں، عبد الرحمن بن عوف ہوں، طلحہ و زبیر ہوں. اللہ کی قسم ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. تو حسنین کریمین اپنے بچوں کے نام رکھو. بچہ پیدا ہو نام رکھے حسن، اور کوئی نام رکھے کوشش کرے کہ حسن رکھ لے، حسین رکھے، حیدر رکھے، حسنین رکھے. پیارے نام جو اللہ کے نبی کو پیارے، آپ علیہ السلام کو محبوب ہے. تو احباب گرامی، صحابہ کی شان، صحابہ کا رتبہ، ان کا مقام، ان کی عزت، ان کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے.
وہ شیخ صاحب کی ایک بات مجھے بڑی پسند آئی اور میں نے آج وہ نوٹ کی ہے. طالب علم کو ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے. ہم جو اسٹوڈنٹ لوگ ہیں، طالب علم لوگ ہیں، ہم کیا صحابہ پر دفاع کریں گے کہ جن کا دفاع رب کا قرآن کہتا ہے؟ ہم کیا کریں گے؟ کتنے بیان کریں گے؟ تھک جائیں گے، زبانیں چلنی بند ہو جائیں گی. کوئی ہمارے اوپر ڈنڈا رکھے گا تو ہم تھوڑے سے کنی کترا لیں گے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے، اولاد کو بچانا ہے. ہم کیا دفاع کریں گے؟ صحابہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کا دفاع اللہ قرآن میں کر رہا ہے. اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المهتدون. اللہ کہتا ہے یہ کامیاب ہیں، یہ کامران ہیں، یہ ہدایت پر ہیں، یہ فلاح پانے والے ہیں، یہی سچے مومن ہیں، یہی سچے ہیں جو نبی کے یار ہیں، جو نبی کے جانثار ہیں، جنہوں نے مال پیسہ ہر ایک چیز اپنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی خاطر لٹا دی ہے. اللہ ان کا خود قرآن میں دفاع کر رہے ہیں. ہم کس طرح دفاع کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سجلال جو کچھ میں نے بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ رکھے، اسلام پر موت آئے، شہادت کی موت آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے ہماری موت کے ٹائم پر ہم سے راضی ہو جائے اور کلمہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.